نہ جانے کیا وجہ ہے کہ عورتیں مردوں میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہیں جبکہ مرد عورتوں میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے۔ لکھنا سیکس کی طرح ہے، پہلے آپ اسے محبت کے لیے کرتے ہیں، پھر آپ اسے اپنے دوستوں کے لیے کرتے ہیں، اور پھر آپ اسے پیسے کے لیے کرتے ہیں۔ کتابیں روح کا آئینہ ہیں۔ کوئی بھی انسان اچھا کھانا کھائے بغیر اچھا نہیں سوچ سکتا، اچھی طرح سے پیار نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اچھی طرح سو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے بارے میں سچ نہیں بتاتے تو آپ دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی سچ نہیں بتا سکتے۔ کبھی بھی یہ بہانہ نہ کریں کہ جو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں وہ حاصل کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ دوسروں کی آنکھیں ہمارے قید خانے ہیں اور ان کے خیالات ہمارے پنجرے ہیں۔ عمر بڑھنے سے مراد کچھ وہموں کو ترک کرنا ہے تاکہ نئے اپنائے جا سکیں۔ صدیوں سے عورت نے ایک آئینے کا کردار ادا کیا ہے جو مرد کی شخصیت کو اس کے قدرتی سائز سے 2 گنا دکھانے کی جادوئی اور لطیف طاقت رکھتی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ دنیا خود ایک بے معنی چیز ہو۔ میں ایسی عورت کو شادی کا مشورہ نہیں دوں گی جو زندگی اپنے ڈھنگ سے گزارنا چاہتی ہے۔ دنیا کی خوبصورتی کے 2 کنارے ہیں، ایک خوشی، دوسرا غم۔ یہ دل کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ کوئی دروازہ، کوئی تالا، کوئی کنڈی ایسی نہیں ہے جو تم میرے ذہن کی آزادی پر لگا سکو۔ جب کوئی عورت پڑھنا لکھنا سیکھ جاتی ہے تو صرف ایک چیز جو آپ کو اسے سکھانی چاہیے وہ ہے اس کا خود پر بھروسہ کرنا۔ دوسروں کی طرح بننے کی بجائے خود کی بہتر صورت بننے کی کوشش کریں، دوسروں کو متاثر کرنا چھوڑ دیں۔ کسی نہ کسی کو مرنا ہوتا ہے تاکہ ہم باقی رہ جانے والے زندگی کو زیادہ اہمیت دے سکیں۔ خالصتاً کسی کا مرد یا عورت ہونا مہلک ہے۔ ایک عورت کو مردوں کی طرح ہونا چاہیے یا مرد کو عورتوں کی طرح ہونا چاہیے۔ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے بے حیائی کو زیادہ پسند کرنے لگتا ہے۔ ہر انسان کا ماضی اس کے اندر اس کتاب کے صفحات کی طرح ہوتا ہے جو اسے زبانی یاد ہوتی ہے، اور اس کے دوست صرف اس کا عنوان پڑھ سکتے ہیں۔ ایک عورت کی حیثیت سے میرا کوئی ملک نہیں ہے، ایک عورت کی حیثیت سے مجھے کوئی ملک نہیں چاہیے، ایک عورت کی حیثیت سے میرا ملک پوری دنیا ہے۔